سبحانہ و تعالیٰ کا عقل مند بندہ وہ ہے جو کل آخرت والے دن دنیا میں عقل مند ہونے کی وجہ سے وہاں کامیاب ہوگا، اور دنیا کا نامعقول انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں اپنے گھاٹے نقصان پاتا اور اس سے باہر نہیں نکلتا۔ آج وہ دنیا میں بے وقوف ہے، آج وہ دنیا میں اپنے نقصان کرنے والا بڑا نامعقول انسان ہے، لیکن کل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کل کو کوئی یہ گھاٹے والا ہوگا، کل کو یہ کوئی نقصان والا ہوگا، کل کو کوئی اسے کہے گا ایک ہی کیتا تم بڑا پاگل نکلیا۔ نہیں، کوئی وہاں نہیں کہنے والا اسے ہوگا، بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی ہے۔ اب یہ جو چلائی اس کی ہو گئی ہے وہاں جانے کی اللہ کی طرف، وہاں بات جو چلے گی وہ یہ ہوگی کہ اے دنیا میں عقل مندی کرنے والے، اے دنیا میں دینداری کرنے والے، اے دنیا میں پشیمانی نہ کرنے والے، آج تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تجھے کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی حسرت نہیں تیری رہ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جا وہ جنت میں رہا ہوگا، اور نصیب والا ہے اس کی حسرت کوئی نہیں رہ جائے گی۔ حسرت اب کیوں رہ جائے؟ دنیا میں وہ عقل مند رہا، دنیا میں وہ سمجھدار رہا، دنیا میں اس نے وہ کام کیا جس کام کرنے کے بعد کوئی پشیمانی نہیں رہ جاتی، اور ایک جنت میں جا رہا ہوگا، جنت میں جائے گا، اسے ان لمحات پر پشیمانی ہوگی، ان لمحات پر ندامت ہوگی جو اس کے اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے۔ یہ حکم کا بیان ہے، یہ تعلیم تزکیہ سے نا، علم نہیں ہے۔ علم اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بات کیا ہے۔ اب جنت میں جانے والا جنت میں چلا گیا ہے، اب بھی ندامت ہو اسے، پشیمانی ہو اسے، اور اس کے لمحات جو ہیں اتنی بڑی پریشانی کے اندر گزریں کہ اس کی اندر کی ندامت، اندر کی پشیمانی اسے کھائے جا رہی ہو، اور جنت وہ جنت ہے کہ جس میں کوئی داخل ہونے والا جو ہے اسے کوئی کسی قسم کی بات ایسی نہیں رہ جاتی جو اسے تکلیف دینے والی ہو۔ بات پتہ کیا ہے؟ بات کو سمجھ لو۔ جس نے آج سمجھ لی ہے نا بات، وہ پی آئی ڈی ہے یا نہیں ہے، وہ دنیا کا سمجھدار ہے یا نہیں ہے، بکریاں کیوں نہ چراتا ہو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ نظام اللہ نے چلایا ہے، کسی سے پانی لگوایا ہے، کسی سے دودھ پلوایا ہے، کسی کو ماں باپ بنا کر بچوں کو پلوایا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ چلاتا ہے۔ جان لو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج اپنی چاہت اپنے بندوں کے ہاتھ پر پوری فرماتا ہے۔ کل کو اللہ پروردگار کوئی چاہت نہیں کرے گا کہ کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھے، کوئی میرا حکم مانے، کوئی تعلیم حاصل کرے، کوئی ماں باپ کو راضی کرے، کوئی سائیں جی کو راضی کرے، کوئی نبی رسول علیہ السلام کو راضی کرے، کوئی مجھے راضی کرے۔ اللہ ذرا نہیں یہ چاہتے رکھے گا۔ آج اللہ پاک اپنے بندوں کے ہاتھ پر اپنی چاہت پوری دیکھنا چاہتا ہے۔ کل جب جنت میں جنتی جائے گا تو جو وہ کہے گا وہی ہوتا چلا جائے گا۔ عرض کرے گا اللہ جنت تیری ہے، کہتا جو میں ہوں وہ ہو جاتا ہے۔
اللہ کا ارشاد ہوگا، میرے بندے دنیا میں میری چاہت تھی کہ تو میرا حکم پورا کرے، وہ میری چاہت تو نے پوری کی، اب میری چاہت یہ ہے کہ حکم تیرا ہو اور ہر کوئی تیرے حکم کو پورا کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج اللہ کی چاہت ہے جو ہمارے ہاتھ پر اللہ پوری دیکھنا چاہتا ہے۔ کل کو کوئی اللہ کی چاہت نہیں ہوگی۔ اس دن جب یہ جنت میں جائے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ اب تو میں نے ہی اپنی چاہتیں پوری کرنی ہیں، اب میری چاہت جو ہے وہ تو یہ ہے، جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ ما تشتہی انفسکم، تم جو چاہتے ہو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی چاہت حاصل کرنے والے جو تھے انہوں نے ایک تو جنت لی ہے، اور ایک اللہ کی چاہت تھی یہ مجھے لے لیں، میرے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیں، یہ اپنے سائیں جی کو لے لیں، یہ اپنے ماں باپ کو لے لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ اپنی چاہتوں کے حصول میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں بھی اس گھڑی سے غافل نہ ہوتا، اس اللہ کے ذکر سے کہ مجھے لے لو، میرے نبی رسول کو لے لو، میرے بندے کو لے لو، اپنے ماں باپ کو لے لو، اگر میں اس ذکر کی گھڑی سے جو اللہ کا یہ ذکر تھا غافل نہ ہوتا، آج میں وہ جنت لیتا جو حقیقی مومن کی جنت اللہ ہے، جس میں اللہ رہتا ہے، جس میں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں، جس میں اللہ کا بندہ رہتا ہے، جس میں ماں باپ رہتے ہیں۔ اگر میں وہ جنت لیتا تو وہ حقیقی جنت ہے، اور یہ جنت جو ہے اعدت للمتقین، یہ تو تیار کی گئی ہے، یہ تو بنائی گئی ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ کدھر مخلوق جنت ہے اور کدھر اللہ پروردگار، اللہ کا نبی رسول سائیں جی، اور کدھر ماں باپ وہ جنت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جنتیں جو ہیں یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی نہیں ہیں، بلکہ یہ جنتیں بنائی سے مراد یہ ہے ان سے جنتیں بنائی گئی ہیں آگے، کہ یہ تو جنتیں دینے والے ہیں، یہ جنت بنا کر دیے تھوڑی گئے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے سے اللہ کا آگے بندہ ہے، اور اللہ کے بندوں سے یہ ماں باپ ہیں۔ ان ماں باپوں سے تو یہ نبی رسول آئے ہیں، ان ماں باپوں سے تو یہ نبی رسولوں کے نائبین آئے ہیں۔ یہ ماں باپ تو وہ عظیم چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم میں دکھایا تو اماں ہوا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور جنہیں علم میں دکھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور محبت میں اللہ کے یہ حبیب ہوئے، اور محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے خالق و مالک ہوئے۔ یہ تو وہ جنتیں ہیں جو خود جنتیں ہیں، یہ تو وہ جنتیں ہیں جن سے آگے جنتیں ملتی ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ بنائی گئی جنتیں ہیں، یہ بنائی گئی نہیں، یہ محبوب رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی جنتیں ہیں۔ جو ان کو دیتا ہے وہ حقیقت کو پا جاتا ہے۔ بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ، میرے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ صادقین، میرے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ماں باپ کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ رمضان اسی کی عطا میں اللہ پروردگار نے اپنا مہمان رمضان بھیجا ہے، جو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اسے یہ تین چیزیں ہی ملتی ہیں۔ اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ ہو جاتا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں جنت ماں باپ دی ہیں اس کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب تمہیں ان دو میں سے ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں تو یہ تمہاری جنت ہے، اسے راضی کر لو، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، جب اس کا ذکر خیر ہو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ محبت میں۔ اور یہ مہمان رمضان
مہینہ جو تمہاری طرف اللہ کا آیا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ گے، اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جاؤ گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ آج یہ ساتھ ہے وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ آج ان کی چاہت یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ قسم خدا کی کل آنے والا ہے، اس میں اللہ کی، اللہ کے نبی کی، سائیں جی کی، ماں باپ کی یہ چاہت ہرگز نہیں ہوگی کہ اے میرے نال آ کے بہ جاوے تے میریاں گلاں سن لے تے میرے نال محبت کر لے۔ ختم ہو جائے گی چاہت، اس دن کوئی چاہت نہیں کریں گے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ کے بندے کی چاہت ہے، ماں باپ کی چاہت ہے کہ یہ میرے ساتھ آ کر بیٹھے تاکہ اسے میں اپنی چاہت دے دوں، اپنی چاہت میں اسے اپنا آپ دے دوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اسے میں مل جاؤں، اللہ کا بندہ چاہتا ہے اسے میں مل جاؤں، ماں باپ چاہتے ہیں اسے میں مل جاؤں۔ قسم خدا کی جنہیں یہ جنتیں نہیں نہ ملی، ان کے لیے جو جنت حصے میں آئی بھی ہے نا، تو وہ بس پہلے عشرے کی جنت ہے کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اگلے پچھلے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور یہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور اگر 11 مہینے میں داخل ہو جائے اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوندہ، ادھر آ جنت میں جنہ جا، تیرے لیے جنت ہے، لیکن وہ رمضان مبارک میں جنت ہے۔ اب یہ 11 مہینے جو تو نے جنتیں اپنی رکھی ہوئی ہیں نا، پہلے انہوں نے یہ جنتیں چھوڑ دے اگر اس جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تو آج وہ دن ہے، آج وہ وقت ہے، آج وہ رات ہے جو اللہ کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، یہ صادق ہیں، اللہ کا نبی، ماں باپ یہ صادق ہیں، ان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج تو ان کی چاہت ہے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے، اور اگر آج بھی ناراض ہو جائے نا، نہیں بیٹھنے دیتے، نہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، کہتے فارغ ہو شاباش، تیرا یہ کام نہیں ہے، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو روزہ رکھتا ہے، نہ تو حکم مانتا ہے، اور جناب پھر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے۔ تیری ضرورت نہیں ہے ہمیں، نجس ہے تو، ناپاک ہے تو، گندا ہے تو، گندگی غلاظت تو ہم تجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور تو گندگی غلاظت کا ڈھیر لے کے ہمارے پاس ہی آ کر ہمیں اپنی گندگی اور غلاظت پہنچانا، سنگانا، دکھانا، یہ اور وہ کر کے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ آج موقع ہے، لیکن جب وقت گزر جائے گا نا، چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب چڑیاں دانہ سارا چگ لیں گی تو پھر اس وقت رونا دھونا کس فائدے کا؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو کوشش کرو ان باتوں کو جانو، جان لو گے تو اپنا ہی بھلا ہے، نہ جانو گے تو کیا کس کا نقصان ہو جائے گا؟ کسی کا نقصان نہیں ہوتا، اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی بھلا ہے۔ اور کوئی ان باتوں کو نہیں نہ جانتا، دماغ اس کا بڑا پھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ماں باپ میرے اتنی محبت مجھ سے پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، پتہ نہیں میں کون سا نگینہ ہوں، کون سا میں ہیرا ہوں، کون سا میں پھول کا چمبیلی کا پھول اور گینڈے کا پھول ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، آج ان کی چاہت ہے، اور جب ان کی چاہت پوری ہو جائے گی نا، کہ کل کو تو اپنی چاہت دیکھنا تیری چاہت کس طرح پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔